آپ کو یوٹیوب کے اوپر بہت سی ویڈیوز، بہت سے تھمبنیل ایسے ملیں گے کہ دشمن آپ کے قدموں میں ہو جائے گا اور آپ تصور میں دشمن کے دل پر پھونک مار دیں گے فلاں بن فلاں۔ جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں، یا جبارو یا قہارو۔ تو ہر انسان کی ایک کوشش ہوتی ہے، ایک مقصد ہوتا ہے کہ یقیناً مسلمان کو دھوکہ دے رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ جنہوں نے دوسروں کی رقمیں لی ہوتی ہیں، پیسے لیے ہوتے ہیں، وہ نہ دینے کی ضد میں ہوتے ہیں، وہ دشمنی بن جاتی ہے۔ اور دوسری دشمنی کوئی رشتہ داروں میں، کچھ لین دین میں، کچھ بزنس میں، کچھ محلے میں، کچھ بچوں کی وجہ سے، کچھ رشتوں کی وجہ سے، اس طرح کے معاملات بن کے دشمنی بن جاتی ہے۔ چونکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کو یہ نہیں خبر ہوتی کہ بھائی پیچھے میری جو دشمنی گھر والوں سے چل رہی ہے یا میرے گھر والوں کی دشمنی چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے وہ بچہ یا بچی جب جوان ہوتی ہے کہ اس کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے کہ بھائی پیچھے تمہارے باپ کے ساتھ یوں ہوا، انہوں نے یہ کیا، تمہاری ماں کے ساتھ یوں ہوا تو انہوں نے یہ کیا، تو تم ان کے ساتھ منہ نہ لگاؤ یا اپنی دعا سلام نہ رکھو یا ان کے گھر میں آنا نہ جانا نہ رکھو۔ اس طریقے جو زہر ہے وہ بھی بھر دیا جاتا ہے۔ تو عموماً کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، دنیا میں نفع اور نقصان دونوں ساتھ ساتھ ہیں، لیکن جو معاف فرما دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خاموش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر ضرور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی اجر دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی حکم دینا ہے فرشتوں کو کہ اس کو صبر دو، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ میں یہ نہیں کہتا، میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ یقیناً مسلمان کو پریشان کر رہا ہے، اس ٹائم ہر جگہ پہ دھوکہ ہو رہا ہے۔ آپ فروٹ لینے کے لیے چلے جائیں، آپ وہاں پر گھر پہنچیں گے تو آپ کو اس پہ غصہ آئے گا، وہ تو آپ کا دشمن ہو گیا۔ آپ کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے چلے جائیں، اس میں آپ کے ساتھ دا لگ جائے گا، وہ بھی کیا ہوگا، وہ بھی آپ کا دشمن بن گیا۔ پھر اس کے پاس جانے کا آپ کا دل ہی نہیں کرے گا، تصور ہی نہیں مانے گا۔ تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، احتیاط ہمیں خود کرنی پڑے گی۔ یقین مانے آج ہمارا ایمان درست ہو جائے، ہم ایمان کے اوپر مکمل مضبوط ہو جائیں، تو یقین مانے کہ ہمارے تمام معاملات تو ویسے ہی سیدھی ہو جائیں۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں پر ہم صرف عارضی طور پر رہنے آئے ہیں، لیکن مستقل تیاری ہماری ایسی ہوتی ہے کہ ہم نے لوٹ کر جانا ہی نہیں ہے۔ ہم نے ایسے عالیشان گھر بنائے ہوتے ہیں کہ کبھی اس گھر سے نکلنا ہی نہیں ہے، رخصت ہی نہیں ہونا، کفن ہی نہیں پہننا، قبر کے منہ ہی نہیں دیکھ لیے۔ ہر چیز دیکھنے کے باوجود ہم اپنی دکان پر بیٹھے ہیں، وہاں پر صدا ہو رہی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف، او فلاح کی طرف۔ اس کے باوجود ہم وہاں پر اٹھ کے دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں۔ کاٹن کا سوٹ ہم نے پہنا ہوتا ہے، مسجد ہماری بالکل سامنے اس کا مین ڈور ہوتا ہے، اور گرمیوں میں اے سی اور سردیوں میں ہیٹر لگے ہوتے ہیں، اور گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم پانی میسر ہوتا ہے، اور مل مل کے کارپیٹ موجود ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی شیطان ہمیں جانے ہی نہیں دیتا۔ تو میرے دوستو، ہم غافل ہو چکے ہیں۔ غافل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں، استغفار بھی پڑھیں، کیونکہ جب ہم اللہ کے حضور جو جھکیں گے، روئیں گے، سجدے میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے پر قادر ہے۔ تو میرے دوستو، معافی کبھی بھی مانگی جا سکتی ہے، اور معاف کرنے والا بڑا ہے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ جس بندے نے صبر کیا ہوا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اس بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا، اللہ دیکھ رہا ہے کسی نے کسی کے ناحق جائیداد کو دبایا، اللہ دیکھ رہا ہے کسی نے یتیم کا مال کھایا، مسکین کا مال کھایا، کسی نے مسلمانوں کے ناحق رقم کھا لی، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس مسلمان کو بھی جواب ضرور دینا ہوگا، چاہے اس دنیا کے اندر اس کے بہت سے سورسز ہوں گے، بہت سے تعلقات ہوں گے، لیکن جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے
جنازہ وہی ہے، غریب کا جنازہ بھی وہی ہے، امیر کا جنازہ بھی وہی ہے۔ اور جب غریب کا جنازہ ہے تب بھی پڑھا جائے گا اللہم اغفر لحینا و میتنا، اور جب امیر کا جنازہ پڑھا جائے گا تب بھی یہی پڑھا جائے گا اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ اور جب غریب کا جنازہ ہوگا تب بھی وہ چارپائی پہ ہوگا، اور جب امیر کا جنازہ ہوگا تب بھی وہ چارپائی کے اوپر ہی ہوگا۔ امیر نے بھی وہی کفن پہنا ہوگا، غریب نے بھی وہی کفن پہنا ہوگا، اور وہی لوگ امیر کو بھی اٹھائیں گے اور وہی لوگ غریب کو بھی اٹھائیں گے، اور چاہے وہ ملک پاکستان کا صدر ہی کیوں نہ ہو، جتنی بڑی شخصیت ہی کیوں نہ ہو، پہننا اس نے کفن ہی ہے، جانا اس نے قبر میں ہی ہے۔ تو اس لیے اپنی آخرت کو یاد کرتے ہوئے مجھ سمیت ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جھکیں، اپنی معافی مانگیں، اپنے جو بھی معاملات ہیں اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں کہ اس سے پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائیں اور اللہ کے حکم سے ہماری روح کو نکالیں۔ اب وقت ہو گیا ہے ختم، اب دنیا سے جانا پڑے گا۔ اور یقین مانیں میرے دوستوں، یہ عارضی دنیا ہے، یہاں پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں کیا سوچتا ہے، کیا خیالات ہیں، ہمسایوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ساتھ والے گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے اور ساتھ والا ہمسایہ کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے سونا ہے، میں نے صبح کام پہ جانا ہے، اس کو یہ معلوم نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کیا حقوق بنائے ہیں، کیا حق بنائے ہیں ہمسایوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے بارے میں کیا حکم فرمایا ہے، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وخواتکم وعماتکم وخالاتکم، پارہ نمبر 4 سورہ نساء آخر رکوع ہے۔ انشاءاللہ اس کو پڑھیے گا، آپ کو لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ قرآن پڑھنے کی مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کے اس کی تلاوت کرو۔ اس طرح میرے دوست احباب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دشمن کو معاف فرما دیں۔ ہاں، اگر آپ کا دشمن آپ کی جانی نقصان کے پیچھے ہے تو آپ اپنا تحفظ کریں، آپ اپنی حفاظت کریں۔ آپ اپنی حفاظت میں کوئی چیز بھی رکھیں گے وہ سنت مبارکہ ہے۔ جس طرح پہلے کے دور میں لوگ اپنے پاس تلواریں رکھتے تھے تو وہ سنت ہے، یہ سنت کی نیت سے رکھیں گے، انشاءاللہ اس کا اجر بھی ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر خیر میں یا جبارو یا قہارو کی تسبیحات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یا جبارو یا قہارو کی تسبیح تو پہلے اس لیے پڑھیں کہ میرے رب کا کلام ہے، پھر یا جبارو یا قہارو کی تسبیح اس لیے پڑھیں الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، کہ جب جب اللہ کا ذکر ہے اس میں سکون ہے، قلب کا سکون ہے۔ اسی طریقے یا جبارو یا قہارو کی تسبیح اس لیے پڑھیں گے یا باری تعالیٰ جو میرا دشمن ہے تو اسے ہدایت عطا فرما، اس کا دل نرم ہو جائے، وہ اچھا ہو جائے، میرے حق میں بہتر ہو جائے۔ اس لیے وبالوالدین احسانا، آخر میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے والدین کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کرو، حسن سلوک کرو، نرمی کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کو سب کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوست احباب، نماز روزی کی پابندی کرتے ہوئے سچ بولیں۔ جس نے سچ بولنا شروع کر دیا اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ہماری زندگی کا آدھا بوجھ اچھا ہو جائے گا، خلاص ہو جائے گا۔ سچ بولنے کی کوشش کریں، اگلے نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ آپ نے صرف سچ بولنے کی کوشش کرنی ہے، کامیابی آپ کی دہلیز پر پہنچ جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے دل کو اچھی کوئی بھی بات لگی ہو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، آنے والی نوٹیفیکیشن کا انتظار کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی آخرت اچھی ہو، دنیا اچھی ہو، عزتیں ہوں، سلامتی ہو، روح میں بھی برکت ہو، زندگی میں بھی برکت ہو۔ آپ کے والدین خیر رہیں، سلامت رہیں، جو چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خوب بعد مکہ مدینہ کی عادی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔